آپ نے یہ کہا کہ سبسڈی جو لوگ جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اگرچہ اس میں کوئی غریب اور امیر کی قید نہیں ہے، سبسڈی سبھی فائدہ اٹھاتے ہیں. سبسڈی ان چیزوں پہ ہے جس سے فائدہ صرف غریب اٹھا سکتا ہے، امیر تو نہیں اٹھا سکتا. نہیں، مثلا پہلے دیکھیں بجلی کے معاملے میں جو سبسڈی ہے تو کیا اس سے امیر آدمی فائدہ اٹھا رہا ہے؟ کیونکہ امیر آدمی کو تو وہ سبسڈی نہیں مل رہی، آپ کو تو وہ تھوڑے یونٹ پہ ملتی ہے. اور پہلے وہ سبسڈی تھوڑے یونٹس پہ گھر پہ مل رہی تھی، لیکن نا تھوڑی بھی ختم ہو گئی. آج ختم ہوئی. جی، آج ختم ہوئی. لیکن یہ سبسڈی کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے چل رہی تھی. اب جو 200 یونٹ 300 یونٹ استعمال کرتا ہے اسی کو مل رہی تھی نا، یہ اس سے کم یونٹ، جو 100 یونٹ 200 یونٹ 300 یونٹ 500 یونٹ. امیر آدمی تو زیادہ یونٹ استعمال کرتا ہے، کمرشل ریٹ اور کمرشل ریٹ ہی اور ہے. اچھا، جو کمرشل ریٹ پے کرتا ہے ظاہر ہے وہ کوئی کاروبار کرتا ہے، پھر وہ غریب آدمی نہیں ہے. جو گاڑیاں خریدتا ہے تو وہ اگر 10 لاکھ کی گاڑی میں 3 لاکھ ٹیکس دیتا ہے. دیکھیے یہ بہت بڑی اماؤنٹ ہے. جو بات آپ نے یہاں پہ آج اس ڈسکشن میں آپ نے، یعنی دیکھیں کچھ رائے عامہ ایسی ہوتی ہے جس کے خلاف بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں تو ہم بیٹھے ہی اس لیے ہیں کہ ہم انڈسکسیبل کو ڈسکس کریں، کیونکہ جو لوگوں کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ووٹ لینے ہیں تو وہ تو سچی بات کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. جنہوں نے جا کے لوگوں سے ووٹ مانگنے ہیں تو پھر انہوں نے ان کو پہلے سلائے رکھنا ضروری ہے. جب جس نے ووٹ مانگنا ہے تو اس نے تو لوگوں کو. لیکن اگر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اتوار کی صبح جاگتے ہیں اور ہمارا کام جگانا ہے، جاگو اور جگاؤ کی بات ہے نا، تو ہم نے تو لوگوں کو کہنا ہے نا کہ بھائی دیکھو، سوئے مت رہو، جاگو. کیونکہ شور کتنا ہوتا ہے کہ غریب مارے گئے، غریبوں کے چولہے ٹھنڈے ہو گئے، غریب لوٹ گئے، لیکن اصل میں ان کو لوٹ کون رہا ہے؟ اصل میں ان کو مار کون رہا ہے؟ خود. کیونکہ کوئی ان کو نہیں کہتا کہ دیکھیے نیو ایئر آیا، میسیجز کا تبادلہ ہوا، دعائیں. کسی نے کسی کو کہا کہ بھائی دعائیں بعد میں ہوتی ہیں، پہلے کام ہوتا ہے، کچھ کام کرو تو پھر دعا مانگو. تو یہ جو ایک سلسلہ ہے جس پہ ہم سچی بات کرنے سے گھبراتے ہیں، کیونکہ سچی بات کئی دفعہ پاپولر بات نہیں ہوتی. یقیناً. اور یہ جو ہم غریبوں کی ہمدردیوں سے ووٹ سمیٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم تمہیں روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، یا ہم تمہاری حالت ہی بدل دیں گے. اب یہ نہیں بتاتے حالت بدل کے کریں گے کیا. تو اصل میں تو کہنا چاہیے کہ بھائی آگے بڑھو، کام کرو، اپنے لیے مواقع تلاش کرو. گھونسلے میں تو پرندے کو رزق بھی نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ اسے بھی یہ ہمت دیتا ہے کہ باہر نکل کے رزق تلاش کریں. تو اگر مجھے بتائیں کہ غریبوں میں کیا کمی کمزوری ہوتی ہے، کیا کم ہوتا ہے ان میں؟ وہ اگر بڑھ کے اپنے لیے اپرچونٹیز تلاش کریں اور یہ ادھر سے سبسڈی یا ادھر سے مدد کے خیالات کو چھوڑ دیں تو آگے اپرچونٹیز کی تو کوئی کمی نہیں ہوتی. دنیا میں اگر کوئی سوچتا ہے کہ آج وہ یہ کام کر رہا ہے تو کل اس سے بہتر کام کرے، تو پرسوں اس سے کوئی بہتر کام کرے. اگر ہم لوگوں کی ذمہ داری واپس ان کے کندھوں پہ ڈال دیں اور ان کو بتائیں کہ مہنگائی کوئی چیز نہیں ہوتی بھائی، آمدنی کم ہوتی ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ میری آمدنی کم ہے تو انگلی کا اشارہ اپنی جانب ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت ہے تو ہمارا اشارہ کسی انجانی قوت کی طرف ہوتا ہے، جو حکومت ہو سکتی ہے، جو امیر ہو سکتے ہیں. پھر ہم جب کوئی بڑی گاڑی دیکھتے ہیں، پھر جب کوئی بڑا گھر دیکھتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے کہ میں اس کی وجہ سے پسماندہ ہوں. تو وہ ایک جیسے کوئی لطیفہ ہے جی کہ کسی گاؤں میں کسی میراثی کے بیٹے نے یہ پوچھا اپنے والد سے کہ اگر یہ چودھری صاحب کی وفات ہو جائے تو پھر چودھری کون ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ اس کا بیٹا. کہتا اگر وہ بھی مر جائے تو؟ کہتے پھر اس کا بیٹا. کہتا اگر وہ بھی مر جائے تو؟ کہتا پھر اس کا بیٹا. کہتا اگر وہ بھی مر جائے؟ کہتا دیکھو میری بات سنو، تمہاری باری نہیں آئے گی. تو بات یہ ہے کہ کوئی کسی کی وجہ سے نہ امیر ہوتا ہے نہ کسی کی وجہ سے غریب ہوتا ہے. وہ میں نے اپنے بچپن میں ایک دفعہ اپنے والد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ ہمارے اتنے امیر رشتہ دار ہیں، اگر وہ تھوڑی سی کوشش کریں تو ہم بھی امیر ہو سکتے ہیں. تو میرے والد جو کہ بہت دانش مندی رکھتے تھے، حالانکہ ان کی تعلیم بہت زیادہ نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بیٹا،
ذرا سوچو کہ اگر ہم چاہیں کہ ہمارے امیر رشتہ دار غریب ہو جائیں تو کیا ایسا ہو جائے گا؟ میں نے کہا نہیں، لگتا تو نہیں کہ اگر ہمارے چاہنے سے وہ غریب ہو جائیں. تو انہوں نے کہا کہ اگر ہمارے چاہنے سے وہ غریب نہیں ہو سکتے تو پھر ان کے چاہنے سے ہم امیر نہیں ہو سکتے. تو گورنمنٹ جتنی چاہے سبسڈی دے دے، اس سے کسی کے حالات نہیں بدلیں گے. اگر آپ پاکستان کے تمام غریبوں کو کچھ رقم جو ہمارا ذخیرہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی $15 ارب ہو گئے ہمارے نیشنل ذخیرے میں، جو ہمارا محفوظ سرمایہ ہے وہ اتنا ہو گیا، تو عوام کو کیا فائدہ؟ آپ یہ 15 ارب جو ڈالر ہیں وہ عوام میں تقسیم کر دیجئے، وہ ایک ہفتے کے اندر اندر اسے کھا اڑا لیں گے. لیکن جب کوئی بینکوں سے قرضہ لیتا ہے اور کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ٹیکسٹائل مل بناتا ہے، کوئی شوگر مل بناتا ہے جس پہ ہم 100 باتیں بناتے ہیں، تو مجھے بتائیے اس میں کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے. اللہ. اچھا ستا کہ بھائی ابھی جو ہماری گفتگو ہوئی اس سے ایک دو باتیں جو مجھے سمجھ میں آئیں، اگر میں ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کروں، کہ ہر شخص کی ذمہ داری اس سے بالا تر کہ وہ امیر ہے یا غریب ہے، اپنے اپنے سفیر میں ہر شخص کی ذمہ داری ہے. اور ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کم کماتے ہیں تو اپنی آمدن کو بڑھائیں. اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں سے، دوسروں سے جو کماتے ہیں، کیونکہ ٹیکس وہی دے سکتا ہے جو دے سکتا ہو ٹیکس. غریب آدمی تو ٹیکس دے ہی نہیں سکتا یا زیادہ ٹیکس نہیں دے سکتا. تو یہ جتنے بھی فلاحی کام ہو رہے ہیں، جس میں ہو سکتا ہے ہم ہسپتالوں کی بات کر لیں، جہاں پر گورنمنٹ ہسپتال ہیں، ان سے استفادہ غریب آدمی کر رہا ہے، جبکہ اس کے پیسے وہ انڈائریکٹلی امیر آدمی دے رہے ہیں گورنمنٹ کے تھرو. دوسری آپ نے بات یہ کہی کہ سبسڈی جو پہلے کافی چیزوں پہ تھی، اب آہستہ آہستہ یہ ٹرینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے سبسڈائز کرنے کا، یعنی کہ گورنمنٹ اس میں پیسے نہیں ڈال کے لوگوں کے لیے چیز سستی کرتی، جو چیز استعمال کرے گا وہی اس کے پیسے بھی بھرے گا. اب یہ ٹرینڈ آ رہا ہے، اور اس ٹرینڈ کو عمومی طور پہ پاکستان گورنمنٹ اون نہیں کرتی. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ ہم پہ لاگو کر دیا گیا ہے. باہر کے جو ادارے ہیں جیسے ورلڈ بینک ہے، جن سے ہم نے قرضے لیے ہیں، انہوں نے اپنی شرائط، تو دس از این ایلیبائی کہ یہ ہم نے نہیں کیا، یہ دیکھو یہ ہم پہ. اچھا، یہ ایک تناظر تھا. دوسرا تناظر یہ ہے کہ وہ لوگ جو قرضے لیتے ہیں اور قرضے لے کے مختلف انڈسٹریز لگاتے ہیں یا مختلف پروجیکٹس شروع کرتے ہیں، اور پھر اپنی ڈس آنیسٹی کی وجہ سے یا اپنی صحیح فیزیبلٹی نہ اسٹڈی کرنے کی وجہ سے، یہ اس میں ڈس آنیسٹی نہیں ہے، یا اس میں ایک بالکل ہی کہ بھئی وہ قرضے واپس ہی نہیں کرنا چاہتے، انہوں نے اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر قرضہ لیا اور پھر وہ قرضہ لے کے چمپت ہو گئے، غائب ہو گئے کسی طرح سے بھی انہوں نے. اب اس میں عمومی طور پہ جو نام آتے ہیں وہ پالیٹیشین سر فہرست ہیں، پھر کچھ بڑی انڈسٹریز جن کی ہیں وہ لوگ ہیں، کچھ آرمی کے جو لوگ ہیں ان کے نام آتے ہیں، جس میں کہ ضیاء صاحب کے دور میں تو ایسے جنرلز تھے جو کہ باقاعدہ پیسے کافی سارے لے کے ملک سے باہر بھی چلے گئے اور ان کو پکڑنے کی بھی کوشش کی. کسی کا تعلق آرمی سے تھا تو کسی کا تعلق ایئر فورس سے تھا. تو یہ آپ نے کہا کہ یہ ایک یعنی جس طرح سے شاپ لفٹنگ ہوتی ہے، جس طرح سے کوئی بڑی دکان ہوتی ہے، اس میں کچھ پیسے رکھے جاتے ہیں کہ بھئی یہ تو لوگ چوری کر ہی لیں گے. تو آپ نے یہ کہا کہ نہیں، امیر لوگ جو ہیں کم از کم وہ اگر پیسے لوٹاتے نہیں بھی ہیں تو 2 خرب روپے اگر نہیں لوٹائے تو وہاں پہ کئی خرب روپے کا فائدہ بھی ہوا، یعنی مارک اپ کی شکل میں. مارک اپ کی شکل اصل سرمایہ کے علاوہ جو اصل سرمایہ سینکڑوں خرب، آپ نے اس کا مارک اپ سینکڑوں خرب سرکولیشن میں رہا. 2 خرب کو ہم جب روتے رہتے ہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جو بچت ہے، جس کے بارے میں بہت زبردست پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ بچت کرنی چاہیے، ہر معاملے میں بچت کرنی چاہیے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ بچت کے نظریے سے سوچنے لگتے ہیں تو آپ جو پیداوار ہے، جو پروڈکشن ہے، اس کا نظریہ ختم ہو جاتا ہے. جب آپ جیسے کہ پہلے سوچا جاتا تھا کہ جس کمرے سے نکلیں وہاں بتی آف کریں، دوسرے کمرے میں بتی آن کریں اور سارا دن بتیاں بجھاتے جلاتے رہیں. لیکن آپ دیکھیں ترقی یافتہ ممالک کیا کریں.
ذرا سوچیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں بجلی کا وہ رات کو جو جگمگ کرتے ہوئے شہر ہوتے ہیں، جو بلڈنگیں ہیں جو رات کو لوگ بند کر کے چلے جاتے ہیں تو بجلی کا نظام چل رہا ہوتا ہے، روشنیاں چل رہی ہوتی ہیں، ایئر کنڈیشنرز چل رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہ ممالک ہے جہاں لوگ کثرت سے خریداری کر رہے ہوتے ہیں اور جو چیزیں خرید کے لاتے ہیں ان کو پوری طرح استعمال بھی نہیں کرتے اور پھر نئی چیزیں لے آتے ہیں جس سے پروڈکشن، جس سے پہیہ چلتا ہے. تو اب دیکھیے کہ کیا بچت کرنے والے لوگ زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں یا زیادہ پروڈکشن والے لوگ زیادہ خوشحال نظر آتے ہیں؟